الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط صدق الله ومولانا العظيم۔ سامعین کرام، انسان دو فطرتوں پر ہے۔ اگر انسان کو اچھائی پہنچے، اگر انسان کو بڑھیا بڑھیا نعمتیں ملیں تو پھر کیا پوچھنا ہے، اور اگر انسان مصیبت میں مبتلا ہو، اس کے اوپر پریشانیاں آئیں تو پھر ہائے ہائے۔ انسان بھلی باتوں کے مانگنے سے نہیں تھکتا ہے، وہی مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب ہم انسان کو کسی مصیبت کے پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، کسی رحمت کا، تو کہتا ہے لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، یہ تو میرا حق ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر، آرَضَ، تو اپنا چہرہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کو کوئی شر چھوتا ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، جیسے فرد زندگی میں، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہے، ایسے قوموں کی بھی زندگی میں ایک انقلاب ہے، نصیب و فراز ہے۔ آدمی کبھی فتح کا پرچم لہراتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے اور کبھی شکست سے دوچار ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت غزوہ احد کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو اس سے پہلے بھی ان لوگوں کو زخم لگ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو ایک زمانہ ہے جو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، اور بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ایمان والوں کو، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور کچھ لوگوں کو شہید قرار دے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان پر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کبھی زندگی میں خوشی کے دن آتے ہیں، کبھی اندھیروں سے اجالا پھوٹتا ہے، کبھی اجالا اندھیروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حالات سے ٹکرانا یہ ہمارا کام ہے، ایسا نہیں ہے کہ حالات سے دوچار ہو کر بیٹھ جائیں۔ حالات تو ہمیشہ آئے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن یاد رہے یہ بات، جس قوم کا تسلط ہوتا ہے، جس قوم کا عروج ہوتا ہے، جس قوم کے ہاتھ میں دسترت ہوتی ہے، وہ قوم اپنا مذہب اور اس کے عادات کو دوسروں کو منوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور اس کا اپنا تشخص، اپنی روایات اور اپنے مذہب کی عادات کے نفاذ میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بہت آسانی ہوتی۔ چنانچہ جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اکثر کے ساتھ، بہت سارے حضرات انبیاء کرام کے ساتھ کیسا کیسا سلوک ہوا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم ضرور نکال کر رہیں گے اپنی زمینوں سے تم، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اور بصورت دیگر تمہیں اپنے مذہب پر لوٹنے میں مجبور کر دیں گے۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا
اللہ کو بچانا مقصود تھا. فاوحا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین. اللہ نے وہی کی یقین رکھو ہم ظالمین کو ہلاک کر دیں گے. لیکن یاد رہے یہ بات، جس قوم کا اپنا کوئی مذہب ہوتا ہے، جس قوم کا اپنا کوئی فلسفہ حیات ہوتا ہے، اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. یہود کی ایک طویل تاریخ میں 2 وقت ایسا ملتا ہے کہ ان کو بہت سے حالات سے دوچار ہونا پڑا. ولادت مسیح سے قبل اور ولادت مسیح کے بعد ہٹلر کی نازی فوج نے وہ یہودیوں کو تہہ تیگ کر دیا اور ان پر جاہریت کی ایک ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر نہیں ملتی. لیکن یہود اپنے مذہب میں لگے رہے، اپنی کتابوں سے لگے رہے، اپنی شریعت کی پابندی کرتے رہے، اپنے علماء کا احترام کرتے رہے. آج وہ آگ میں اوپر راکھ کے اندر دبی ہوئی ایک چنگاری کے مانند، جب راکھ ہٹی ہے، حالات ہٹے ہیں، وہ ایک شعلہ میں تبدیل ہو گئی. عیسائیت ہمیشہ اقلیت میں رہی ہے پوری دنیا میں، لیکن اپنے مذہب پر عمل کرتی رہی، اپنے علماء کا احترام کرتی رہی، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتی رہی. آج عیسائیت کو کوئی مٹانے والا پیدا نہیں ہوا. پوری دنیا میں عیسائیت تب بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، یہ اپنے مذہب کی وجہ سے. قرآن کریم نے ہمارے بارے میں یہ اعلان کر دیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرتے رہو گے تو اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا اور تمہارے قدموں کو باقی رکھے گا. جب تم اسلام پر محبت سے، اسلام پر ثابت قدم رہے، اسلام پر عمل کرتے رہے شریعت کے مطابق، تو ہمیشہ اسلام پر حالات آئے ہیں. دارالخلافہ، عراق کا دارالخلافہ، تاتاریوں نے مسلمانوں کو بالکل مٹا کر رکھ دیا، مسجدوں کو میوزیم میں تبدیل کر دیا، کتب خانوں کو جلا دیا گیا. مسلمانوں کے خون سے دریائے فرات، دریائے بغداد سرخ ہو گیا. لیکن جو سچے پکے مسلمان تھے، الحمدللہ آج بھی عراق میں مسجدیں ہیں، آج بھی عراق میں مدرسے ہیں، آج بھی الحمدللہ کتب خانے ہیں، آج بھی علماء کرام زندہ ہیں. اسپین میں مسلمانوں کا دارالحکومت تھا، لیکن اسپین میں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. لیکن جو سچے پکے مسلمان تھے، جو ان کے اندر ایمان کی روحانیت باقی تھی، ایمان کی روح جن کے اندر باقی تھی، دھیرے دھیرے الحمدللہ آج بھی اسپین میں 1 ملین سے زیادہ مسلمان، بہت سارے مساجد ہیں، بہت سارے مکاتب ہیں، بہت سارے دینی درسگاہیں ہیں. تو جو قوم بھی اپنے مذہب کا خیال رکھے گی، اپنی کتابوں کا، اپنی شریعت کا خیال رکھے گی، تو انشاءاللہ اس کو کوئی مٹانے والا پیدا نہیں ہوا. علامہ اقبال نے کہا تھا، کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. اسلام کے مٹانے کے لیے ہمیشہ کوششیں جاری رہی ہیں اور جاری رہیں گی، لیکن اسلام مٹ گیا. الحمدللہ اسلام تب بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گا. اگر ہم لوگ ناقدری کریں گے، اگر ہم لوگ اسلام کا اور شریعت کا فالو نہیں کریں گے، ہم مٹ جائیں گے، لیکن انشاءاللہ اسلام نہیں مٹ سکتا ہے. اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی گھنا ہوگا. تو اس لیے جو قومیں اپنے مذہب کو چھوڑ دیتی ہیں، جیسا کہ آج مسلمان دور ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا، قرآن کی صرف رسم باقی رہ گئی ہے. مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی. تو آج ہمارے اوپر دیکھ لیجئے کیسی الغاریں ہو رہی ہیں. 850 سالہ دور حکومت ہندوستان میں مسلمانوں کا تھا، الحمدللہ اس وقت بھی اقلیت میں تھے، ایسی بات نہیں ہے. آج بھی الحمدللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، مدارس کی حفاظت کیے ہوئے ہیں، مکاتب کی حفاظت کیے ہوئے ہیں، اسلام کے نام پر اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بھائی آج ہماری بدعملی کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر آج سے ہم یہ عزم مصمم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے مذہب کا فالو کریں گے، ہم اپنے مذہب پر عمل کریں گے، ہم اپنی شریعت کو زندہ رکھیں گے، اس کے مطابق اپنی عوام کو بھی لائیں گے، تو انشاءاللہ ہم کو مٹانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے.
اور یاد رکھیے یہ سب محبت سے ہوتا ہے۔ اکثر صحابہ کرام جہاد میں شہید ہو گئے۔ بھائی ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اس کو کینسر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے یا اور کوئی مہلک بیماری پیدا ہو گئی، آپ غور کریں اپنی ساری انرجی خرچہ کر دیتا ہے، صرف کر دیتا ہے، اس کے لیے زمین بیچنا پڑتا ہے تو زمین بیچ دیتا ہے، کہاں کہاں سے قرض لا کر اس کا علاج کرتا ہے۔ یہ سب کیوں کرتا ہے؟ محبت میں۔ اور جب وہ بچہ مر جاتا ہے تو صدمے سے اپنا سینہ تھام لیتا ہے۔ یہ سب محبت تھی صحابہ کرام کی ایمان سے، یہ سب محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان سے، اسلام سے۔ لیکن آج ہماری محبت، اپنی محبت کا ہم اندازہ لگائیں، کیا ہماری محبت ایسی ہے؟ اس لیے عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ جو زندگی بچی ہے اسلام پر مر جائیں گے، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ چل رہی ہے سانس جب تک، تجھ پر سب قربان ہو، دین کے پرچم تلے میری زندگی کی شام ہو۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔